بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پہ۔ میں آپ کی میزبان مس درسان فلک اپنے یوٹیوب چینل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں کی زیادہ سے زیادہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ مغفرت کی دعا: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان مقدس ہے، قرآن پاک میں رب فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی برائی کرے یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو جب وہ رب سے معافی مانگے تو پھر بھی وہ رب دو عالم کو غفور و رحیم پائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت کی بخشش ہو گئی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس عورت کی بخشش کا سبب وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ عورت ایک ایسے کتے کے پاس سے گزری جو کہ شدت پیاس کی وجہ سے کنویں کے کنارے ہانپ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، دوپٹے کے ساتھ باندھ کر اسے کنویں میں لٹکا کر پانی نکالا اور وہ پانی کتے کو جب پلایا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے امید رکھے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ پھر آپ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو مجھے تیرے گناہوں کی پرواہ نہیں، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ پھر آپ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، کہ تو مجھ سے آ کے اس حالت میں ملے کہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھری پڑی ہو، یہاں تک کہ وہ گناہ ہی گناہ تیرے ہوں، لیکن تو نے اگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو اس حال میں بھی مجھ سے معافی مانگے گا تو میں رب تجھے معاف فرما دوں گا۔ بخاری شریف میں میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا جو بہت ہی نافرمان تھا۔ بستی کے لوگ اسے سمجھا کر اس سے تنگ آ چکے تھے، یہاں تک کہ بستی والوں نے مل کے اسے بستی سے نکال دیا۔ کھانا پانی بند ہو گیا اور جب نوجوان سسک کر موت کے کنارے آ لگا، جب اس نے موت کا پہلا قدم محسوس کیا، اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، جب اسے کوئی مددگار، کوئی غمخوار نظر نہ آیا تو اس نے رب کی طرف دیکھا اور رب سے کہنے لگا کہ مولا، مجھے سب چھوڑ چکے ہیں، اب تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ ندامت کے مارے، بے بسی کے بارے وہ لاچار نوجوان جب رب کی طرف دیکھا اور کہتا ہے کہ اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں، اے مولا مجھے سب چھوڑ چکے ہیں، اب تو ہی میرا سہارا بن جا۔ میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ سب چھوڑ دیں لیکن رب انسان کو چھوڑتا نہیں۔ یہی اس نوجوان کے الفاظ تھے کہ وہ یہی بولتے بولتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، میرا یار، میرا ایک دوست جنگل میں مر چکا ہے، اس کے جنازے کا بندوبست کرو۔ صرف یہی نہیں، رب نے فرمایا کہ بستی میں جا کے اعلان کر دو کہ جو شخص اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں رب ہر اس شخص کو بھی معاف فرما دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام جا کے بستی والوں کو دیا، بستی والے پہنچے، لیکن جب اس آدمی کو، اس نوجوان کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ یہ تو وہی گناہ گار نافرمان شخص تھا جسے ہم نے دھکے دے دے کر نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس پہنچے، کہتے ہیں کہ مولا تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ سچ بول رہے ہیں اور میں بھی سچ بول رہا ہوں۔ کیسے کہ وہ آدمی بڑا گناہ گار تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا، لاچاری میں، بے بسی میں، جب اس نے میری طرف دیکھا تو میری عزت نے گوارا نہ کیا کہ میں اسے معاف نہ کروں،
मैंने उसे माफ कर दिया। और ए मूसा, मुझे अपने रब होने की कसम, मुझे अपने जाओ जलाल की कसम कि उस वक्त, उस शर्मिंदगी में, उस बेबसी में, उस लाचारी में अगर वो पूरी दुनिया के गुनाहों की माफी मांगता तो मैं रब उसको माफ फरमा देता। अब कारून समाने भर का मुजरिम था, गुनहगार था, उसे जमीन में धंसा रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन वो मिन्नतें कर कर के माफी मांगता रहा कि मुझे बचा लो। लेकिन जब वो पूरा जमीन में धंस गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, बड़ा मजबूत है तुम्हारा दिल। वो इतनी मिन्नतें समाजतें कर रहा था लेकिन तूने उसकी एक ना सुनी। मगर मुझे रब होने की कसम, अपनी इज्जत की कसम, अपने जाहो जलाल की कसम कि अगर वो एक बार भी मुझसे माफी मांग लेता तो मैं रब उसको माफ फरमा देता। साबका उम्मतें जब गुनाह करती थीं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों से बिजलियां गिराता था, उनकी शक्लें बिगड़ जाती थीं। जैसा कि कुरान हकीम में है, फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, बस हमने कहा कि धुतकारे हुए बंदर बन जाओ, फटकारे हुए बंदर बन जाओ। लेकिन हम नबी अलैहिस्सलाम की वो उम्मत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है कुरान पाक में, मा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजाब नाजिल नहीं फरमाएगा जब तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनमें मौजूद हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा, बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा, हम गुनहगारों की बेहतरी के लिए। एक तरफ बख्शिशें, एक तरफ रहमतें, एक तरफ बख्शिशें, एक तरफ रहमतें, कैसे कैसे हैं इनाम उम्मती के लिए, कैसे कैसे हैं इनाम उम्मती के लिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।